बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। ए ख्वाबे मस्ते नाज कयामत गुजर गई, आंखें तो खोल शहर को सैलाब ले गया। नाज़रीन कराम, इस वक्त रोशनियों के शहर में कयामत खेज मनाजिर है। इस वक्त वहां पर सैलाब की जो सूरत हाल है, जिसने इस वक्त पूरे शहर को मफलूज करके रख दिया है। फौज मैदान में आ चुकी है, किसी से कुछ कंट्रोल नहीं हो रहा। 14 साल से सिंध पर हुक्मरानी करने वालों को वजीर आजम बनाने के लिए स्क्रिप्ट पर अमल हो रहा है, लेकिन सिंध और कराची के साथ जो जुल्म है उसका कोई मदावा नहीं हो रहा। लेकिन अब मामलात यहां पर रुकने वाले नहीं हैं। समुंदर ने इस वक्त मजीद पानी लेने से इनकार कर दिया है और ऐसा लग रहा है कि सारी आफतें एक ही वक्त पर अब शहर कायद के ऊपर आने वाली हैं। और सबसे बड़ी आफत तो खैर वही जमात है जिस जमात के जानशीन को हम पर मुसल्लत किया जाना है और जिसे पाकिस्तान का वजीर आजम भी बनाना है। लेकिन इस वक्त कुछ ऐसी डिटेल्स हैं ऑन ग्राउंड जो आपके सामने रखनी है। और क्या चल रहा है, हो क्या रहा है, किस तरह से रेन अलर्ट जारी करके सब सोने चले गए और किसी ने शहर का कोई पुरसाने हाल इस वक्त हमें नजर नहीं आ रहा। जबकि कराची एयरपोर्ट के हवाले से भी एक वीडियो सामने आ रही है जिसमें खड़े जहाज भी पानी में डूब रहे हैं। उस हवाले से और जहाजों के ऑपरेशन के हवाले से भी कुछ डिटेल्स हैं, कुछ कंफर्मेशंस हैं, वो आपके सामने रखनी है। सबसे पहले तो मैं आपको यह बता दूं नाज़रीन कराम कि हर साल ये होता है। हर साल ही कहते हैं कि जी हम तैयार कर रहे हैं शहर को। हर साल ही कहा जाता है कि जी इस दफा बिल्कुल बारिश से निपटने के लिए तैयार हैं। चीफ एडमिनिस्ट्रेटर कराची के अपने दावे, पीपल्स पार्टी की अपनी मंतक, ज्यादा बारिश आता है तो ज्यादा पानी आता है कहकर बस जी हुक्मरान ख्वाबे गफलत में सोए हुए हैं। लेकिन रात गए से वक्फे वक्फे से जो तेज बारिश हो रही है उसने पूरे कराची को एक मर्तबा फिर डुबो दिया। बट दिस टाइम ये मामला इतना सादा नहीं है। इस मर्तबा सारी आफतें इकट्ठी हुई हैं और इंतजामिया रेन इमरजेंसी लगाकर सोने चली गई और शहरी राह तकते रहे। जिला जनूबी में सैलाब के मनाजिर देखने में आ रहे हैं। बाज इलाकों के लोगों को नकल मकानी करनी पड़ रही है। शहर का बेशतर इलाका इस वक्त डूब चुका है और इस वक्त सूरत हाल यह है कि 3 अफराद करंट लगने से जाँ बहक, जबकि 2 अफराद रेले में बह गए, जिनमें से एक को बचाया गया, दूसरे की तलाश जारी है। और इस वक्त प्रोविंशियल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने जो आदादो शुमार जारी किए हैं, सिंध में हालिया बारिशों में 29 अफराद, 29 पीपल, 29 फैमिलीज को आपने खत्म कर दिया। बस उनका पीछे क्या बच गया जो लोग लुकमाए अजल बने हैं। और इन्होंने जारी करदा तफसीलात के मुताबिक यह बताया गया है कि सिंध भर में बारिशों के दौरान मुख्तलिफ हादसात में, मुख्तलिफ वाकयात में 29 शहरी जाँ बहक हुए हैं। अब सूरत हाल इस वक्त क्या है इसे आपने समझ लेना है। फुटेजेस आप देख रहे हैं, पूरा सोशल मीडिया भरा पड़ा है और मीडिया को मैनेज कर लिया गया। यह चीज आपने याद रखनी है। और इस वक्त मीडिया मुकम्मल तौर पर मैनेज है क्योंकि स्क्रिप्ट है, स्क्रिप्ट पर अमल करना है, हम पर लोगों को मुसल्लत करना है, हम पर एक टोला नाफिज करना है अपनी अनाओं की तस्कीन के लिए। और इस वक्त सिंध की आवाम के साथ जो हो रहा है उसमें मैं आपको यह बता दूं कि कराची में मूनसून के पहले स्पेल जो है इसने 3 माह के औसत स्पेल को ब्रेक कर दिया है। जो चीफ मेट्रोलॉजिस्ट हैं सरदार सरफराज, उनके मुताबिक माहौलियाती तब्दीली के असरात मौसम की शिद्दत के साथ अब महसूस हो रहे हैं। और मौसमियाती तज्जियाकारों के मुताबिक बहीरा अरब से मुसलसल बारिश बरसाने वाले बादल शहर की जानिब बढ़ रहे हैं, जिससे कराची में मजीद मूसलाधार बारिश का इम्कान पैदा हो चुका है। अलबत्ता मुश्किल फैसले थे ना पहले। हामिद मीर कह रहा है इस वक्त, क्योंकि ये याद रखिएगा वो नून लीग का बंदा नहीं है, वो पीपल्स पार्टी का आदमी है। वो हमेशा बारीक वारदात डालता है, कहता है जी कराची के मसाइल बिल्कुल अपनी जगह, जो आवाम डूब रही, लेकिन क्लाइमेट चेंज असल इशू है। हमें क्लाइमेट चेंज पे बात करनी चाहिए। ओ भाई, वहां पर रिजीम जो नाफिजुल अमल है जरा उसके चेंज की बात कर लो ना, जो सिंध को इस हाल में लाई है। पूरी दुनिया के अंदर मामलात होते हैं, पूरी दुनिया में ये चीजें होती हैं। जबकि इस वक्त सूरत हाल ये है
کہ کراچی میں بارش کے باعث صورتحال خراب ہونے سے تیل کی کمپنیوں نے پیٹرول کی سپلائی روک دی ہے، اور پیٹرولیم ریٹیلرز ایسوسی ایشن کے چیئرمین نے کہا ہے کہ شہر کی سڑکوں کی صورتحال خراب ہے، جس کی وجہ سے تقریباً تمام کمپنیز نے تیل کی سپلائی روک دی ہے۔ بہت سے پیٹرول پمپ زیر آب آ چکے ہیں، اور اگر یہ معاملات حل نہ کیے گئے تو کیا ہوگا؟ تو جی پیٹرول کی جو ایک قلت ہے وہ بھی اس شہر کے اوپر ساتھ ہی آ جائے گی۔ جبکہ اب صورتحال یہ ہے کہ ایم کیو ایم والے، البتہ میں آپ کو یہ بتا دوں ایک چیز آپ یاد رکھیے گا کہ ایم کیو ایم اور کراچی جو ہے اس پورے کے پورے معاملے میں یہ پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم کی پارٹنرشپ میں آج کراچی ڈوب رہا ہے۔ لیکن ظاہری بات ہے انہوں نے تنقید بھی کرنی ہے، کہہ رہے ہیں کہ جی کراچی میں صورتحال خراب ہے، وزراء آبائی علاقوں میں عیدیں منا رہے ہیں، ایم کیو ایم نے یہ بیان دیا۔ پھر ان کے جی جو سابق رہنما وسیم اختر صاحب ہیں جو سابق میئر کراچی رہے، انہوں نے کہا کہ کراچی مکمل ڈوبا ہوا ہے، کوئی کچھ نہیں کر رہا، تم حکومت میں ہو، آپ لوگ حکومت میں ہیں وسیم اختر صاحب، ایم کیو ایم حکومت کا حصہ ہے، سندھ حکومت کے بھی آپ لوگ اس وقت نئے آپ کی دوستیاں ہوئی ہیں، ذرا ان سے پوچھیں نا۔ اور اب آپ وزیر اعظم سے کہہ رہے ہیں کہ جی ایمرجنسی لگائیں، یہ ہو جائے وہ ہو جائے۔ اچھا اب صورتحال یہ ہے کہ شہباز شریف کی آپ صورتحال دیکھیں کہ شہباز شریف صاحب نے سٹیٹمنٹ دی کہ میں نے مراد علی شاہ صاحب سے ابھی فون پہ بات کی، ڈیپلی سیڈنڈ بائی دا ٹریجک لاسز ڈیو ٹو دا رینز ان کراچی۔ اچھا پھر آگے تعریفوں کے پل، یعنی وہاں پر تباہیاں مچ رہی ہیں، اور یہ جی صرف اور صرف ان کی، اب میں الفاظ نہیں استعمال کرنا چاہتا کیا کرنا چاہ رہے ہیں، لیکن کسی طریقے سے پیپلز پارٹی والے ناراض نہ ہو جائیں، میرا جو شیروانی کا خواب میرے بڑے بھائی نے پوری زندگی پورا نہیں ہونے دیا، وہ خواب شرمندہ بس تعبیر ہو جائے۔ اچھا جی کہتے ہیں کہ I am confident that Sindh government will rise to the occasion، وہ اس معاملے میں چھا جائیں گے and bring life back to normal under the able leadership of سی ایم سندھ، کہ جی سی ایم سندھ مراد علی شاہ کی بہترین لیڈرشپ کے اندر معاملات ٹھیک کر لیے جائیں گے۔ اب جی شہباز شریف صاحب کیوں بولے؟ پی پی کے اوپر بولیں گے، پیپلز پارٹی پر بولیں گے، کولیشن کے اندر حکومت ہے، ڈی ایچ اے یا کنٹونمنٹ ایریا 60% ہیں اس پر بولیں گے تو کہیں اور سے ڈنڈا آئے گا، بیریا ٹاؤن پر بولیں گے تو ملک ریاض جو ہے وہ انہیں کہیں کا نہیں چھوڑے گا۔ تو یہ ساری کی ساری چیزیں ذہن میں رکھنی ہے۔ اب میں آپ کے سامنے کچھ ڈیٹیلز رکھ دیتا ہوں کہ اس وقت صورتحال کیا ہے اور کس طرح سے جو سمندر ہے اس نے پانی لینے سے انکار کیا، لیکن اس سے پہلے کچھ ڈیٹیلز آپ کے سامنے رکھنی ہے کہ جو ایئرپورٹ کے حوالے سے بات آ رہی ہے، ایک جہاز کی فوٹیج ہے، دیکھیں اس وقت ایگزیکٹ خبریں پھیلانا بڑا ضروری ہے۔ اس حوالے سے جو سول ایویشن اتھارٹی ہے اس نے کنفرمیشن دیا ہے کہ ایک پرانی ویڈیو منظر عام پر آ رہی ہے جس میں پی آئی اے کا ایک طیارہ پانی کے اندر بھی چل رہا ہے اور طیارے ڈوب رہے ہیں۔ یہ 3 سال پرانی ہے، خیر 3 سال پہلے بھی پیپلز پارٹی تھی، کچھ بدلا نہیں ہے، لیکن ابھی تک ایئرپورٹ کے جو آپریشنز ہیں وہ ٹھیک ہیں، اور پینک جو لوگ باہر جا رہے ہیں جن کی فلائٹس ہیں وہ پریشان ابھی نہ ہو، اگر ایزیلی پہنچ سکتے ہیں، راستے کلیئر ہیں تو آپ جائیں، ورنہ جانے کا رسک ہے ایئرپورٹ پہ آگے جہازوں کا کوئی ابھی تک رسک نہیں ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں سنسنی سے تھوڑا سا گریز بھی کیا جائے کیونکہ رسپانسیبل رپورٹنگ بھی ضروری ہے۔ میڈیا تو بلیک آؤٹ کر چکا ہے، وہ تھوڑا سا کریں گے، وہ پیپلز پارٹی کی اب گورننس پہ بات نہیں ہوگی، بیڈ گورننس کیا گورننس ہی نہیں ہے، مذاق بنا کے رکھ دیا ہوا انہوں نے ملک کو، ملک کے لوگوں کو، شہر کراچی پورے پاکستان کو چلاتا ہے اور اس شہر کو کوئی نہیں چلا پا رہا۔ اچھا اب صورتحال یہ ہے کہ کراچی میں سیلابی صورتحال میں سمندر بھی پانی لینے سے انکاری ہو چکا ہے۔ صورتحال اس طرح کی ہے، میں آپ کو بتاؤں کہ اس وقت سمندر میں چاند کی 13ویں اور 14ویں تاریخ جو ہوتی ہے اس کی وجہ سے جو لہریں ہیں، جو ٹائیڈل ویوز ہوتی ہیں وہ بلند سطح پر ہیں، جس کی وجہ سے سمندر بھی جلدی اس پانی کو لینے کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ یہ پانی اب کہاں پر جائے گا؟ وہی میں کہہ رہا تھا نا کہ ساری آفتیں اکٹھی ہو گئیں، بارش کی آفت، پیپلز پارٹی کی آفت، امپورٹڈ حکومت کی کولیشن کی آفت، اور اس کے ساتھ اب ظاہری بات ہے 13ویں اور 14ویں، اور اس چیز کو اگر آپ سمجھیں تو یہ مد و جزر یا جسے جزر و مد بھی کہا جاتا ہے، اس سے مراد چاند اور سورج کی جو قوتیں ہوتی ہیں، جو گریوٹی کی اس کے اندر ایک اسپیکٹ ہوتا ہے۔ زیادہ سائنسی معاملات میں نہیں جاؤں گا، عام الفاظ میں بتا دیتا ہوں کہ یہ زمین کی گردش کے مجموعی اثرات کی وجہ سے سمندری سطح کا اتار چڑھاؤ ہوتا ہے، اور اس سارے معاملے کے اندر کہا یہ جاتا ہے کہ چاند قریب آتا ہے تو یہ ہوتا ہے، البتہ ایسا نہیں ہے، لیکن اس کی جو کشش ہے اس سے یہ معاملہ ہوتا ہے، اور چاند اور سورج ایک ہی لائن میں ہوتے ہیں، اس وقت سمندر کے پانی پر چاند کی کشش کا اثر کچھ زیادہ ہوتا ہے اور سمندر کا پانی بھی کچھ زیادہ بلند ہو جاتا ہے۔ تو یہ ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے جسے آپ نے
نے سمجھنا ہے کہ یہ اس کی وجہ سے اب سمندر بھی پانی لینے کی پوزیشن میں نہیں ہے، انتظامیہ وہاں پر ہے کوئی نہیں، وہاں پر اب کیا ہوگا، پانی کو کدھر پھینکیں گے؟ اور انہوں نے تیاریاں نہیں کی، البتہ کہہ رہے تھے وہ علاقے جہاں پر پیپلز پارٹی، مرتضی باب، یہ سب گئے، انہوں نے کہا کہ جی یہاں پر ہم نے بہترین تیاریاں، فوٹو آپریشنز کیے، انہوں نے میڈیا کو دیے، ان کے لفافوں نے، ٹوکروں نے وہ شیئر کیے، سب سے پہلے وہی سارے مقامات ڈوبے ہیں۔ آپ اندازہ کر لیں ان کی نااہلی کا، ان کی اس ملک کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے، سب کو نظر آ رہا ہے۔ اللہ ہمارے پاکستان کا حامی و ناصر ہو، اللہ اہل کراچی، اہل سندھ کا حامی و ناصر ہو۔ اپنا بہت خیال رکھیں، اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد۔